نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کے سامنے وہ وظیفہ آپ سمجھ لیں، چاہے آپ اسے ایک طریقہ سمجھ لیں، چاہے آپ اسے ایک عمل کہہ لیں، وہ آپ کو دینے جا رہے ہیں، اور وہ عمل ایسا عمل ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس عمل کو کرنے کے بعد اگر آپ اس کو کریں گے تو انشاءاللہ تعالی پوری زندگی جو ہے آپ کی جو ہے خوشی میں گزرے گی اور خوشحالی میں گزرے گی۔ میاں بیوی کے درمیان جو ہے اس سے تعلقات جو ہے وہ بہت زیادہ مضبوط ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی، دونوں میں بہت زیادہ محبت الفت بھی پیدا ہوگی۔ اور یہ ایک ایسا عمل ہے جو شادی کی رات جو ہے آپ نے کرنا ہوگا۔ اس عمل کو شادی کی رات اگر آپ اس کے اوپر عمل کریں گے، آپ یہ طریقہ اپنائیں گے، اس وظیفے کے اوپر یا اس طریقے کے اوپر آپ عمل کریں گے، انشاءاللہ تعالی شادی کے دن سے لے کر جب تک آپ کی زندگی ہے انشاءاللہ تعالی ہر وقت آپ کی خوشی میں گزرے گی، اور آپ کی بیوی کے درمیان خوب محبت الفت پیدا ہوگی۔ اکثر حضرات جو ہے آپ سمجھ لیجئے 90% لوگ جو ہے وہ اس کے اوپر عمل نہیں کرتے۔ وجہ کیا ہے؟ چونکہ ان کو اس عمل کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا، ان کو معلوم نہیں ہوتا، انہوں نے کہیں سے سنا نہیں ہوتا یا انہیں کسی نے بتایا نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ یہ عمل جو ہے اکثر حضرات جو ہے وہ نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے شادی کے بعد جو ہے ان کی زندگی جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ 1 2 سال 3 سال سے لے کر 5 سال تک ان کی زندگی جو ہے وہ اچھی گزرتی ہے، خوشی میں گزرتی ہے، محبت اور الفت میں گزرتی ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے ان کے حالات جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے اس کے اوپر بھی عمل نہیں کیا ہوتا، اور اس میں کچھ باتیں اور بھی ہے اور ان کے اوپر بھی وہ عمل نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے کافی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو شادی شدہ حضرات بھی اب کر سکتے ہیں، اگر ان کی شادی کو 2 سے 3 سال ہو چکے ہیں یا 2 سال ہو چکے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں، اور جن کی شادیاں ہونے والی ہیں ان کے لیے تو یہ ایک بہت بڑا تحفہ ہے۔ تو آپ کے بڑے خوش قسمت ہے، اگر آپ شادی سے پہلے ہماری یہ بات آپ سن رہے ہیں تو آپ بڑی خوش قسمت ہے، آپ سمجھ لیجئے آپ اس کے اوپر عمل کریں، انشاءاللہ آپ ہمیں دعائیں دیں گے۔ عمل کون سا ہے؟ عمل آپ کو بتانے سے پہلے گزارش ہے، اگر چینل پر نئے ہیں اس کو ضرور سبسکرائب کریں، اسی طرح کے ہم بہت زیادہ مفید باتیں جو ہے آپ کے سامنے لاتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی، اور وظائف بھی اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتلاتے رہیں گے، مسائل اور اعمال جو ہے وہ بھی آپ کو دیتے رہیں گے۔ تو آپ نے عمل کون سا کرنا ہے؟ شادی کی رات جو ہے، جب جسے ہم سہاگ رات کہہ لیں یا آپ شادی کی پہلی رات کہہ لیں، جب میاں بیوی جو ہے ایک دوسرے کے پاس کمرے میں جاتے ہیں اپنی جو ہے جنسی خواہش پوری کرنے کے لیے، یا وہ ہم بستری آپ کہہ لیں، ہم بستری کے ارادے سے کمرے میں جب وہ جاتے ہیں، تو اس وقت جو ہے چند باتوں کا جو ہے آپ نے خیال کرنا ہوگا، اور یہ باتیں جو ہے ایسی باتیں ہیں کہ اگر آپ ان کے اوپر عمل کریں گے انشاءاللہ تعالی آپ اور آپ کی بیوی کے درمیان بہت زیادہ محبت بھی پیدا ہوگی، اور آپ کی بیوی جو ہے وہ آپ کی فرمان بردار بھی ہوگی انشاءاللہ تعالی، اس کا بہت زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ عمل آپ نے کون سا کرنا ہے؟ جب آپ کمرے میں جاتے ہیں آپ اور آپ کی بیوی، تو کمرے میں اور کوئی نہیں ہوتا، یہ آپ اور آپ کی بیوی کے درمیان اور اللہ رب ذوالجلال کے درمیان جو ہے، یہ مطلب ان کے علاوہ وہاں پہ کسی بندے کا دخل نہیں ہوتا۔ تو سب سے پہلے آپ نے بیوی کے پاس جانے سے پہلے، مطلب آپ خواہش پوری کرنے سے پہلے یا ہم بستری سے پہلے جو ہے آپ نے یہ عمل لازمی کرنا ہوگا، ہر حال میں آپ نے یہ کرنا ہے۔ اس سے پہلے آپ نے اپنی بیوی کو ہاتھ تک نہیں لگانا، اس کے پاس نہیں جانا، اپنے کوئی خواہش آپ نے جو ہے اپنی پوری نہیں کرنی۔ عمل کون سا کرنا ہے؟ آپ نے 2 رکعت نماز، آپ نے بھی آپ کی بیوی نے بھی، دونوں نے صلاۃ الحاجت کی نیت سے، صلاۃ الحاجت کی نیت سے 2 رکعت نفل نماز آپ پڑھیں گے۔ آپ امام بن کر بیوی کو پیچھے کھڑا کر کے آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، نہیں تو الگ الگ نماز بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جائے نماز تو ہر کوئی شادی میں ساتھ لے کر آتا ہے، یا کوئی ساتھ رکھا ہوتا ہے کمرے میں، تو جائے نماز بچھا کر آپ باوضو حالت میں ہوں گے، اگر نہیں تو آپ وضو کریں گے، 2 رکعت نماز آپ پڑھیں گے۔ نماز کے بعد آپ جو ہے دل سے دعا کریں گے، اخلاص کے ساتھ آپ دعا کریں گے اللہ رب الجلال کے سامنے، جو آپ جیسے زندگی گزارنا چاہتے ہیں، بیوی کے ساتھ جیسا تعلق چاہتے ہیں، اور آگے جو معاملات، جو مستقبل جیسا آپ چاہتے ہیں، وہ تمام باتیں آپ اللہ رب الجلال سے مانگیں گے، اور اللہ رب الجلال کے سامنے رکھیں گے کہ یا اللہ ہماری زندگی جو ہے اس طرح گزرے، میری اور میری بیوی کے درمیان اس طرح محبت ہو، تمام باتیں آپ اللہ رب الجلال کے سامنے رکھیں گے، اللہ سے مانگیں گے۔ ایک دعا جو ہے، یہ جو ہے دعا جو ہے یہ آپ اللہ رب الجلال سے لازمی مانگیں گے، اور یہ دعا آپ یاد کر کے جو ہے آپ یہ دعا مانگیں، آپ بھی آپ کی بیوی جو ہے وہ بھی۔ اگر آپ خواتین اگر سن رہی ہے تو آپ نے بھی اور آپ کا جو شوہر ہے
جس سے آپ کی شادی ہوئی ہے اس سے بھی آپ لازمی طور پر یہ دعا پڑھوائیں گے، وہ بھی یہ دعا پڑھے، آپ بھی پڑھیں۔ دعا کون سی ہے؟ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یہ دعا آپ لازمی مانگے، آپ جو ہے مرد حضرات جو ہے وہ بھی پڑھے، عورتیں جو ہے وہ بھی پڑھے۔ تو یہ دعا بھی پڑھیں گے آپ، اس کے بعد عورت جو ہے وہ بھی نماز پڑھے، نماز پڑھنے کے بعد اللہ رب الجلال سے دعا مانگے، جس طرح آپ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، جو تعلقات، مطلب آپ یہی دعا مانگیں گے، یا اللہ میری اور جو میری بیوی ہے، اگر آپ شوہر کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ میں اور میرا شوہر جو ہے ہمارے درمیان محبت پیدا فرما، الفت پیدا فرما، ہم دونوں کے درمیان جو ہے خوب انسیت پیدا فرما، ہم ایک دوسرے کے فرمانبردار رہے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ خیانت نہ کرے، ہر کام ہر مشکل میں ایک دوسرے کا ساتھ دینے والا بنا، ہمیں جب کوئی مشکل پیش آئے دونوں کو ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ تو اس طرح آپ دعا مانگیں گے لازمی۔ تو جب 2 رکعت نماز پڑھ کر شوہر بھی اور اس کی بیوی بھی دونوں نماز پڑھ کر اللہ سے مدد مانگیں گے، دعا مانگیں گے، اس کے بعد جو ہے آپ جو ہے اپنی بیوی کے پاس جائیں گے اپنی خواہش پوری کرنے کے حوالے سے، یا جو آپ ہم بستری کے ارادہ سے آپ جاتے ہیں تو آپ اپنی خواہش جو ہے وہ جو ہے شرعی اعتبار سے جو درست طریقہ ہے اس اعتبار سے اس حساب سے جو ہے آپ ہم بستری کریں گے۔ اس میں ایک 50 سے 60% جو لوگ ہیں وہ اس کبیرہ گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ آئے روز سوشل میڈیا کے اوپر ہم دیکھتے ہیں، چونکہ حق بات کہنا یہ ہمارا فرض بنتا ہے، آپ تک پہنچانا جو ہے یہ ہمارا حق بنتا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اللہم جنبنا وجنب الشیطان فیما رزقتنی نصیبا۔ یہ دعا آپ لازمی مانگے اس وقت جب آپ ہم بستری کر رہے ہوں، تو اس دوران اگر آپ یہ دعا پڑھیں گے تو اس ہم بستری سے جو آپ کو اللہ رب الجلال اولاد دیں گے تو وہ اولاد جو ہے انشاءاللہ تعالی شیطان کی پہنچ سے وہ دور رہے گا، اللہ اس کی حفاظت فرمائیں گے، وہ ماں باپ کا فرمانبردار ہوگا، وہ دیندار ہوگا انشاءاللہ تعالی، وہ والدین کے لیے آنکھوں کا ٹھنڈک جو ہے وہ ثابت ہوگا انشاءاللہ تعالی، شیطان جو ہے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ تو یہ بہت زیادہ اہم دعا ہے، یہ بھی آپ پڑھے، پہلے جو آپ کو بتائی وہ دعا بھی آپ پڑھے۔ تو یہ دونوں دعائیں جو ہے لازمی آپ پڑھے، اور جو آپ کو ہم نے طریقہ بتلایا ہے آپ اس طریقے سے اپنی زندگی ازدواجی زندگی کا آغاز کریں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ رب الجلال سے امید ہے آپ کی زندگی خوشیوں سے جو ہے وہ بھر جائے گی، آپ کی زندگی خوشحال ہوگی، آپ اور آپ کی بیوی میں خوب محبت بھی پیدا ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔